تھوڑے سے کچھ سوال جی، بہت شکریہ۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک دن کے لیے ہم جلسہ کی اجازت دیں گے، تو ابھی آپ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم 26 کو آئیں گے، 27 کو بھی رہیں گے، 28 کو بھی آگے تک۔ اب یہ بتاؤ بھی پیدا ہو رہا کہ انتظامیہ کی طرف کہہ رہے ہیں ایک دن اجازت دیں گے اور پھر دیکھیں جی، پاکستان کا آئین اور قانون ہر شہری کو احتجاج کرنے کی، جلسہ کرنے کی اور پرامن جلسہ کرنے کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ میں یہ کیسز زیر سماعت ہیں، کچھ کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور کچھ ابھی چل رہے ہیں، صدارتی جو ریفرنس ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ کسی جگہ سپریم کورٹ نے بھی پاکستان کے کسی شہری کو اس کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم نہیں رکھا۔ انتظامیہ کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے اور ہم اپنی جماعت کی طرف سے بھی انہیں اپنا پروگرام تحریری طور پہ دے دیں گے۔ ہم بالکل اس بات کو انشور کرتے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے اسلام آباد کو بالخصوص اور پورے پاکستان کو، چونکہ جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ JUI کے تمام قافلے پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارا بھی ایک تفصیلی پروگرام، ہمارے جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کی قیادت میں پورے پنجاب کا باقاعدہ ایک، آپ یہ کہیں کہ انتہائی کیلکولیٹڈ اور انتہائی ایک منظم پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے ہر ڈویژنل صدر کو۔ پنڈی کے ہمارے ڈویژنل صدر جو ہیں وہ یہاں تشریف فرمائے، ملک ابرار صاحب، ہر ضلعی صدر کو پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے باقی صوبوں کے جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، ہمارے ضلعی عہدیدار ہیں، سب کے پاس یہ پروگرام جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت گرینڈ موبلائزیشن ہے اور وہ اسلام آباد میں وہ ایک حتمی جو اجتماع 28 کی شام کو یہاں پہ ہو رہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اس سلسلے میں پورا تعاون کرے گی۔ اور میں جو یقین دلا رہا تھا اسلام آباد کے تمام اپنے شہریوں کو کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے، اس کے ایک ایک گملے، ایک ایک بلب کی حفاظت، ایک ایک کھمبے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ تمام قافلے انتہائی پرامن طریقے سے جس روٹ سے آئیں گے، میں تمام PDM کی جماعتوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ بالکل پرامن ہوں گے۔ اور یہاں پہ بھی جو اجتماع ہوگا وہ انشاءاللہ 26 کو مولانا صاحب کی جماعت کے سارے لوگ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ہمارے لوگ جو 28 کو پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہ PDM قائدین مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر PDM میں شامل جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اس جو بڑا جلسہ ہوگا، اجتماع ہوگا، اور اس میں اپوزیشن کی جو اگلی حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ مجھے انتظامیہ سے کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے۔ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے راجہ رضا صاحب نے، جس میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے اور تیار کیا جا رہا ہے صاحب کے خلاف، تو آپ کیا حکمت عملی بنائیں گے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کارکنوں پر جو ہے مسائل جنگ نہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ٹریک ریکارڈ جمعیت علماء اسلام کا، جب ہم نے 14 ملین مارچ کیے پورے ملک میں، پھر آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں اکتوبر 2019 کو 14 دن ہم یہاں رہے، پوری راستے، پوری روٹ میں، پورے ملک میں چاروں اطراف سے جہاں سے بھی قافلے آئے، کہیں بھی نہ کوئی پتھر گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ اور یہاں بھی جو 14 دن ہم رہے، کوئی بھی پرائیویٹ یا سرکاری پراپرٹی کو نقصان ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہی رضاکار جو پارلیمنٹ لاجز میں شیخ رشید اور عمران خان کے حکم پر ان پر دعویٰ بولا گیا، سینکڑوں پولیس کی شکل میں ریاستی فورس کو استعمال کیا گیا، یہی رضاکار تھے کہ وہ ریاست اور حکومت اور فورس کی تعاون کے لیے پوری لاکھوں کے اجتماع کو انہوں نے مینج رکھا تھا، امن و امان کے حوالے سے بھی، خدمت کے حوالے سے بھی۔ پھر ہمارے جو رضاکار ہیں، آج بھی میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی ریمارک سن رہا تھا، ایک کو ڈنڈا بردار کہا، دوسرے کو ٹائیگر فورس کو یہ کیا کہا۔ تو یہ ہماری جو فورس ہے، رضاکار ہے، یہ جب سیلاب ملک میں خدا نخواستہ یا زلزلہ یا کوئی اور قسم کے حوادث آتے ہیں، ہمیشہ ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار پیش رہیں۔ کوئی ایک ایسی مثال ہمیں بتا دے کہ ہمارے کارکنوں، ہمارے رضاکاروں اور انصار الاسلام کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ پھر یہ جمعیت علماء اسلام کی دستور اور منشور کا حصہ ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام دستور اور منشور الیکشن کمیشن سے منظور شدہ ہے تو پھر یہ بھی ایک منظور شدہ ذیلی تنظیم ہے، تو پھر اس کے خلاف کیوں اس قسم کی ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ان کا جو ٹائیگر فورس ہے PTI کی، تحریک انصاف کی، آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دکھا رہے ہیں، میں تو نہیں دکھا رہا ہوں، نہ PDM دکھا رہے ہیں،
وہ بڑے بڑے ڈنڈے اس میں کیل بھی وہ لگا رہے ہیں. یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ چاہتے ہیں عمران خان، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ بندہ اپنے کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے تصادم اور ٹکراؤ چاہتے ہیں یہ شخص، تاکہ تصادم اور ٹکراؤ ہو، ایک تیسری قوت آ کے مسلط ہوں. لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، جمعیت علماء اسلام کی، ان تمام کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک پرامن احتجاج کرے، پرامن جلسہ کرے. یہ اگر وہ 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے تو میں 2 دن اور 1 دن کا کیوں نہیں کر سکتا، 3 دن کا کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ایم سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے دیواروں پر شلواریں لٹکا دی، انہوں نے 18 اور 17 گریڈ کے پولیس آفیسر کو زد و کوب کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے، پی ایم اور ایوان صدر کے سامنے، پی ایم اس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، اپارا کے درمیان انہوں نے ایک نئی ریاست ایجاد کی تھی. تو لہٰذا اپوزیشن کی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہو، پی ایم ایل این ہو، پی پی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ اس قسم کی روش کی آپ بالکل اس کا وہ نہ کرے، پرامن طریقے سے ہم کریں گے. اس میں کہا رہا ہے ہماری تو لڑائی اس کے بڑوں کے ساتھ ہے. تو اب پوری اپوزیشن، پیپل پارٹی، پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان کو گرانے پہ لگی ہوئی ہے. تو کیا جو بڑے تھے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے یا کوئی خوف ڈر یا کیا وجہ ہے کہ آپ عمران خان کی طرف؟ دیکھیے بات یہ بنیادی طور پر ہمارا بنیادی مدعا کیا تھا 25 جولائی 18 کے الیکشن کے نتیجے میں. ہم چاہتے تھے کہ ہر ادارہ آئین کے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر لیں. وہ ادارہ عدلیہ ہو، وہ ادارہ پارلیمنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. یہ ایک آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ ہماری جدوجہد تھی. آج اگر نیوٹرل کی بات سامنے آئی، نیوٹرل کی بات، ہم نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن وہ جو مچھلی کی طرح آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ تو عمران خان ہے، ان کی پیٹ میں درد ہے. آپ کو نیوٹرل سے کیوں درد ہے پیٹ میں؟ ایک آئینی تقاضا پورا ہو رہا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو ہم آئینی طریقے سے برخاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو دخیل بنا دے سیاست میں، وہ گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ وقت گزر گیا. ابھی کوئی کرشمہ ان کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، سب سے بڑی بات اور یہ نہ ہے، کوئی سلمانی ٹوپی آئے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قوم کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہماری میڈیا کے آپ جتنے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیمرہ مین ہیں، آپ کے سارے رپورٹر حضرات آئے ہوئے ہیں، جب بھی کبھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو چونکہ یہ لوگ یہاں حاضر ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سوال کا سامنا ہمیں کسی بھی عوامی اجتماع میں، بیکری میں، پیٹرول پمپ پہ، ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ عمران خان سے جان کب چھڑائیں گے. یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر جگہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے گھروں میں آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی اگر ایک پوری کرتے ہیں تو دوسرے پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اگر وہ بچوں کے اسکول کی فیس دیتے ہیں تو مکان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں ہیں. مکان کا کرایہ دیتے ہیں تو بجلی گیس کا بل دینے کے قابل نہیں ہیں. اگر بجلی گیس کا بل دیتے ہیں تو اپنے بچوں کی والدین کی دوائی لینے کے قابل نہیں ہیں. یہ پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس لیے اس بیماری سے جتنی جلدی جان چھوٹ سکتی ہے وہ چھڑانی چاہیے، اور ہم وہ نیک فریضہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے میں